آیا تھا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس دین الہی کے خلاف جس نے علم جہاد بلند کیا اور اس مصنوعی دین کو جس نے مسمار کیا مکمل طریقے سے، اس ذات کا نام مجدد الفسانی ہے۔ گوالیار کے جیل میں آپ کو بند کر دیا گیا، قلعے میں، اور کئی سال آپ نے وہاں گزارے، لیکن اللہ والے جب جیلوں میں بھی ہوتے ہیں نا تو یہ وہاں رہ کر کے بھی رجال کار تیار کرتے ہیں، کیونکہ دین کی خدمت کی لگن اور دین کی خدمت کا شوق اور لطف اور اس کا اثر ان کی شخصیتوں پر کچھ اس طریقے سے دین کا رنگ چڑھتا ہے کہ ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالو یا سڑکوں پہ ڈالو، کہیں بھی ڈالو، دین کی تبلیغ اور دین کی ترویج و اشاعت کا جو رنگ ہے وہ کبھی پھیکا نہیں پڑتا ان سے۔ وہاں رہ کر کے آپ نے بہت سارے مکتوبات اپنی اولاد کو لکھے، اپنے مریدین خلفاء کو لکھے۔ ان مکتوبات میں مکتوب نمبر 123 اس مکتوب میں آپ نے یہ لکھا کہ راہ سلوک، سلوک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف پہنچنا۔ یہ روحانیت میں ایک منزل ہے، یوں سمجھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کا جو منبع ہے اور اس راہ کے واصلین کا جو پیشوا ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ روحانیت اور اس راہ میں آنے والی جو تجلیاں ہیں وہ ان کے مصدر فیض سے لوگوں تک پہنچتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں فاطمہ، حسنین، کریمین سب شامل ہیں، اور پھر 12 امام جو ہیں ان تک یہ روحانیت کے درجات اور یہ راہ سلوک ان سے ہوتی ہوئی جس کی بارگاہ میں پہنچی اور جس کے مشکات پاک میں منتقل ہوئی وہ ذات گرامی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات گرامی ہے۔ اور ان کو ایسا مصدر فیض اس راہ میں بنا دیا گیا کہ اب امام مہدی کے آنے تک اس راہ میں جس کو جو ملے گا وہ اسی مصدر سے ملے گا۔ اسی لیے سرکار بغداد خود ارشاد فرماتے ہیں کہ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب۔ پہلوں کے سورج جو ہے وہ چمکے اور چمک کر ڈوب گئے، یعنی منصب قطبیت کبریٰ جو ہے وہ ان کو دیا گیا but it was for limited time۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے یہ سلسلہ چلا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلوں کے سورج چمکے اور چمک کر ڈوبے، لیکن عبد القادر کا جو چراغ ہے اور جو شمس ہے اب یہ امام مہدی کے آنے تک کبھی بھی نہیں ڈوبے گا۔ جس کو روحانیت کی جو شعاعیں ملے گی، جو تجلیاں ملے گی، وہ اسی شمس اور اسی آفتاب سے اب ملے گی۔ اب اگر کوئی نجبا، بدلا، قطبا، فقہا روحانیت کے کسی بھی درجے پر فائز ہو جائے لیکن وہ خلعت اسے ملے گی شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے سے۔ تو ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، یعنی کسی نے روحانیت میں سالک کا مقام حاصل کر لیا ہو یا کسی نے واصل کا مقام حاصل کر لیا ہو، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ سائل کا مطلب منگتا، مانگنے والا، یعنی وہ
مقام واصل پر فائز ہو یا مقام سالک پر فائز ہو، لیکن آپ کا تو منگتا ہی ہے. کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو وہ تیرا سائل ہے یا غوث. اور پھر سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعریف کرتے کرتے، آپ کے مقام کو بیان کرتے کرتے اسی منقبت میں آگے یہ لکھتے ہیں کہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. آپ میں سے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، حالانکہ آپ نہیں کریں گے مجھے معلوم ہے، کیونکہ آپ سننے کے عادی ہے، سوال کم کرتے ہیں کہ بھائی صدیق اکبر تو ایک ہی ہوئے، تو غوث پاک کو اعلیٰ حضرت نے صدیق اکبر کہہ دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کو صدیق اکبر کہا، یعنی حضرت ابو بکر نہیں کہا، صدیق اکبر کہا. یعنی صدیق اکبر کے پاس جو صداقت تھی، اس صداقت کے کامل مظہر کو دیکھنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو. He is the reflection of Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala in truthfulness and in maqam صدیقیت. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. یعنی آپ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ یہاں حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف کا ظہور دیکھنا ہو، عبد القادر جیلانی کو دیکھو. یہاں حضرت علی کی مقام شجاعت کی ریفلیکشن کو دیکھنا ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو. حضرت عثمان ذی النورین کی غنا اور سخاوت کو دیکھنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو. ان کے پاس جو مقامات بدرجہ تمام تھے، ان کے ریفلیکشن اور اظہار کو دیکھنا ہے، غوث پاک اور غوث جیلانی کو دیکھو. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو لوگوں کے دلوں پر بھی قبضہ عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، اور اس شعر کا دوسرا مصرع کچھ یوں ہے کہ خاطر پہ ہے تیرا قبضہ یا غوث. اس طرح کا کچھ مصرع ہے. کسی نے سوال کیا کہ حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے کہ دلوں کو پھیرتا اللہ ہے، رحمان کی دو انگشتوں کے درمیان لوگوں کے دل ہے، اور وہ جدھر چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیرتا ہے. یہ صحیح حدیث میں آیا. تو حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ دل سب کے جو ہے it is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala, and He subhanahu wa ta'ala turns them to whichever direction He wants. یہ صحیح حدیث ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ضعیف اور ویک نریشن ہو. تو اعلیٰ حضرت نے یہ کیسے کہہ دیا کہ دل پہ یا خاطر پہ قبضہ ہے تیرا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال یہ پوچھا گیا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو جواب ہے نا، اس جواب کو ذرا آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں انہی کے الفاظ میں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہی مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا. سب کے دلوں، نہ صرف دل بلکہ عالم کے ذرے ذرے پر حقیقی قبضہ اسی کا ہے. آج لوگ چینلوں پہ بیٹھ کے، ویڈیو کلپس پر بیٹھ کر کے سنیوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں نا کہ تمہارے غوث پاک میں اتنی ہی طاقت ہے تو بھیجو نا ان کو فلسطین، وہ جا کر کے جنگ ختم کیوں نہیں کروا دیتے؟ تمہارے غوث پاک کے پاس اتنا ہی پاور ہے تو ذرا اس سرزمین پر بھیجو نا کہ لبنان میں اتنی موتیں کیوں ہو رہی ہے. یعنی طرح طرح کا بکواس اور ایسی باتیں کر کے سادہ لوح جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اولیاء کرام سے بدظن کرنے کی ایک منظم سازش رچی جا رہی ہے. اور ہمارے نوجوان خاص طور پہ یہ مرزا دہلوی وغیرہ جیسے لوگوں کی ویڈیو کلپ سن کر کے وہ جو ہے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر لیتے ہیں. And end of the day
they turns away from the creed of Ahlus Sunnati wal Jama'ah because of this satanic and evil whispers they are getting from this type of people. रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुन्नी अकीदे को कितने अच्छे अंदाज में वाज़ेह किया, इसको जरा सुने। कहते हैं कि अल्लाह ही मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, सबके दिलों न सिर्फ दिल बल्कि आलम के जर्रे जर्रे पर हकीकी कब्जा उसी का है, मगर न उसकी कुदरत महदूद न उसकी अता का बाबे वसी मसदूद। यानी इरशाद ये फरमाते हैं कि कुदरत ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज अनलिमिटेड, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि उसकी अता का बाबे वसी, यानी अल्लाह की अता जो है उसकी अता पर कोई रोक और कमी है ही नहीं। He gives to whomsoever he wants to give abundantly, वो जिसे जो चाहे भरपूर देता है। क्यों? इसलिए कि उसके खजाने अता में कोई कमी है ही नहीं, कोई कमी नहीं है उसके खजाने अता में। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और वही फरमाता है वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और तेरे रब की अता पर कोई रोक नहीं। Nobody controls when Allah subhanahu wa ta'ala wants to give something, nobody can stop him giving to someone. वो अला इतलाक फरमाता है वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा, अल्लाह ताला अपने रसूलों को जिस पर चाहे कब्जा और काबू देता है। इसका इतलाक अजसामो अबसार अस्माउ कुलूब सबको शामिल है। वो अपने महबूबों को जिसके चाहे दस्तो पा पर कुदरत दे, चाहे चश्मो गोश पर, चाहे दिलो होश पर, उसकी कुदरत में कमी ना अता में तंगी। क्या मलाइका दिलों में इल्काए खैर नहीं करते? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक एक लफ्ज़ जो है ना बड़ा तशरीह तलब है, वक्त सिर्फ आधे घंटे का है। और हज़रत बयान ये करना चाहते हैं कि अल्लाह जिसके जिस्म को करीब से दूर से सुनने की ताकत जिसके कानों में डालना चाहे वो ताकत दे देता है। अल्लाह जिसके हाथों में करीब से दूर से लोगों की मदद करने की ताकत देना चाहे वो ये भी दे देता है। अल्लाह जिसके हाथों में लोगों को शिफा देने की ताकत देना चाहे वो ये भी कर लेता है। और ये सारी बातें कुरान और सही अहादीस से साबित शुदा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बाद वालों ने इन अकाइद और इन चीजों को अपनी तरफ से घड़ दिया है। फिर इरशाद फरमाते हैं कि दिलों पर कंट्रोल अल्लाह ने फरिश्तों को भी दिया है, और फरिश्ते तो बड़ी पाकीज़ा मखलूक है। शैतान जो है वो भी दिलों पर कंट्रोल रखता है, जैसा कि कुरान में आया अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, शैतान लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। आप मुझे बताएं, वसवसा दिल में वही डालेगा ना जिसका दिल पर कोई कंट्रोल होगा। अरे भाई, शैतान दिल में वसवसा डालता है बगैर कब्जा और कुदरत के डाल देता है? ऐसा तो नहीं होता। बल्कि हदीस में यहाँ तक फरमाया गया कि जब एक इंसान मौत के करीब होता है तो शैतान आकर के ये कहता है कि फलां शख्स यहूदी होकर मरा, तू भी यहूदी हो जा, कामयाब हो जाएगा। किसी से कहता है फलां नसरानी होकर मरा, तू भी नसरानी हो जा, कामयाब हो जाएगा। तो दिलों में ये वसवसे शैतान जो डालता है बगैर कब्जा और कुदरत के और कंट्रोल के तो नहीं डालता। तो दिलों पर कब्जा और कंट्रोल तो शैतान को भी दे दिया गया है। हाँ, अल्लाह के जो मखसूस बंदे हैं अल्लाह ने उनको पहले ही से मुस्तस्ना फरमा दिया, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान कह करके। तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि गौस पाक का मकाम तो बहुत ही बुलंद वाला है। इनके हवाले से ये कहा जाए कि खातिर पे गौस पाक का कब्जा है, इसमें कौन सी हैरानी की बात है। और आगे फिर गौस पाक का इख्तियार दिलों पर जो है उसको बयान करते हुए एक वाक़या लिखते हैं कि बगदाद में 100 बड़े बड़े फकीह थे। फकीह को जानते हैं ना, जूरिस्ट। इन्होंने आपस में ये मशवरा किया कि हम लोग जाएंगे और गौस पाक से सब एक एक सवाल करेंगे
اور ہر ایک کا کویسچن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. یہ سوچ کر کے گئے غوث پاک کی بارگاہ میں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جیسے ہی داخل ہوئے آپ نے اپنی نظریں جھکائیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ایک نور نکلا. کوئی اسے محسوس نہ کر سکا، لیکن جب وہ نور ان کے دلوں سے ٹکرایا تو سب کے سب اپنے عمامے نیچے اتار کر کے زار و قطار رونے لگے، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ بغداد میں ایک بڑا زلزلہ پیدا ہوا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے تو کوئی ادھر گرتا ہے. اس کے بعد پھر سرکار بغداد نے ایک ایک کو سینے سے لگایا اور ایک ایک سے کہا کہ تیرا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے. تیرا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے. تیرا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے. سب کے جواب دے دیے، اور سب کو جب سینے سے لگایا تو سب اپنی پہلی حالت پر برقرار ہوئے. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سب سے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی تھی، تو سب نے کہا کہ ہم غوث پاک کا امتحان لینے کی نیت سے آئے تھے، لیکن جو نور ان کے دل سے اور مشکات پاک سے نکلا اور ہمارے سینوں سے ٹکرایا تو ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ علم کا ایک الف اور علم کی عین تک ہمارے دلوں میں محفوظ نہیں ہے. سارا علم, our hearts was emptied, nothing was left in our قلوب. کیوں؟ اس لیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی گستاخی کی ہم نے نیت کر لی تھی، لیکن جب غوث پاک نے سینے سے لگایا تو اللہ نے ہمارے سینوں کو علم لدنی سے بھر دیا. Our قلوب was filled with inspired knowledge when سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ embraced us. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے آقا سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ وہ ذات گرامی جو ایک آن میں فقیہ کے دل کو علم سے خالی کر دے اور ایک نظر میں فقیہ کے دل کو علم لدنی سے بھر دے، اس سے بڑا دل پر قبضہ اور کیا بتائیں؟ اس سے بڑا قبضہ اور دل پر کیا بتائیں؟ اسی لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صحابیت ہوئی، پھر تابعیت ہوئی، آگے بس قادری منزل ہے یا غوث، دور ہے شاہ تیرا. حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے محی الدین. محی الدین، محی الدین نہیں، محی الدین، کیونکہ یہ احیاء اسم فاعل جو ہے، باب افعال جو ہے، اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. تو محی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا. اب آپ کو ذرا میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح لکھی ہے، اور اس میں آپ نے اس نقطے کو واضح فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام، اور ایک ہے دین. تین الفاظ آپ سمجھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا بار بار آپ کو کہ آپ سبحان اللہ کی صداؤں سے محفل کو گنجاتے رہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ میں جو کچھ کہوں اسے سمجھیں. سمجھ رہے؟ سبحان اللہ آپ دل سے کہیں. ناخواہ لوگ ہوتے ہیں نا، ذرا زور سے، ذرا ایک بار، ذرا اس کی فرمائش پر، ذرا اس کی فرمائش پر. تو میں ایسا نہیں کروں گا، آپ سمجھیں. میرا مقصد ہے سمجھنا، سمجھانا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ محقق نے یہ لکھا ہے، ملا علی قاری نے، کہ ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام، ایک ہے دین. ایمان جو ہے وہ باطنی عقائد کو کہا جاتا ہے. The beliefs which we have in our hearts, in our qulub, about Allah subhanahu wa ta'ala, about the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, about the angels, about the books, about destiny, about resurrection after death, about ba'as ba'd al-maut. یہ جتنی بھی ایمانیات ہے، باطنی عقائد ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں اس کو اسلام کہا جاتا ہے. نماز، فاسٹنگ، صدقہ، صوم، حج، یہ سارے ظاہری اعمال جو ہم کرتے ہیں اس پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ دین جو ہے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، بلکہ دین دونوں کو شامل ہے.
انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، باطنی عقائد اور ظاہری اعمال، یا یوں کہا جائے بلفظ دیگر کہ روحانیت اور جسمانیت دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اب غوث پاک کو محی الاسلام نہیں کہا گیا یا محی الایمان نہیں کہا گیا، بلکہ غوث پاک کو محی الدین کہا گیا۔ اچھا، کہنے والا کوئی شاگرد نہیں ہے یا کوئی مرید نہیں ہے کہ مرید صاحب اٹھے اور پیر صاحب کو اٹھایا زمین سے پہنچایا آسمان پہ، لوگ کہنے والا کوئی شاگرد نہیں ہے کہ استاذ کی رسپیکٹ میں اٹھا اور تعریف کے پل باندھ دیے، اب سننے والے جو ہے مسرور ہو کر کے نہ صحیح مجبور ہو کر کے بھی سنتے ہیں۔ دینے والا، لقب دینے والا نہ کوئی شاگرد ہے نہ کوئی مرید ہے، بلکہ یہ لقب آپ کو خود غیب سے ملا۔ سبحان اللہ۔ کتاب میں آیا، زبدۃ الاثار میں لکھا شیخ موقف نے کہ آپ جا رہے تھے مسجد کی طرف ایک مرتبہ، اور ایک ناتواں کمزور انسان جو ہے اس نے آپ کو سلام کیا، محی الدین کا لقب دے کر کے آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا دین ہوں، اس شکل و صورت میں بھیجا گیا، حوادثات زمانہ کی وجہ سے میں کمزور ہو رہا تھا، لیکن تمہارے ہاتھوں سے اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی، آج سے تمہارا لقب دین کو زندہ کرنے والا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد کی طرف گیا تو ہر شخص مجھے اس لقب سے سلام کرنے لگا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے ظاہری اعمال اور لوگوں کے باطنی عقائد دونوں کو سدھارا ہے، یعنی روحانیت اور جسمانیت ہر اعتبار سے جو آپ کے قریب ہوتا گیا وہ چمکتا گیا، اس کی روحانیت بھی چمک اٹھی اور اس کی جسمانیت بھی چمک اٹھی، بلکہ حال تو یہ تھا کہ جس پر آپ نے ایک نگاہ ڈال دی اس کے سینے کو شکوک و شبہات سے غوث پاک نے ہمیشہ کے لیے پاک فرما دیا۔ ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح رضویہ شریف میں جو رسالہ آپ نے فقہ شہنشاہ وَأَنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ الْمَحْبُوبِ بِعَطَاءِ اللَّهِ لکھا، اس میں آپ یہ واقعہ لاتے ہیں کہ شیخ جلیل ابو صالح مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کی کہ مجھ کو میرے شیخ حضرت ابو شعیب مدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو صالح سفر کر کے حضرت شیخ محی الدین عبد القادر کے حضور حاضر ہو کہ وہ تجھ کو فقر کی تعلیم دیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ فقر کیا ہے؟ ایک ایک چیز سمجھانے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ فقر، غوث پاک نے خود اس کی تعریف فقر کی یہ فرمائی ہے جو فتح الغیب میں لکھی ہوئی ہے کہ فقر کی اصل تعریف یہ ہے کہ دل سے دنیا کو دور کر دیا جائے، دل سے دنیا کو to remove the love of this world from your qalb, that is فقر۔ آپ لکھتے ہیں کہ فقر جو ہے وہ ظاہر میں موٹا لباس پہن لینے کا نام نہیں ہے، فقر ہاتھ میں 10-12 تسبیحاں لے لینے کا نام نہیں ہے، فقر جو ہے وہ ظاہری بدن کو اجلا چمکا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ فقر کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی فقیر ہوتا ہے وہ پہلے اپنے باطن کو موٹا لباس پہناتا ہے پھر ظاہر کو پہناتا ہے، یعنی وہ پہلے باطن چمکاتا ہے پھر ظاہر کو اجلا کرتا ہے، یہ اصل فقیر ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو چونی وونی مانگتے رہتے ہیں وہ فقیر ہیں، یہ فقیر نہیں ہوتے ہیں میرے بھائی، اس کو تو اصطلاح میں ہم فقیر کہہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقی فقیر یہ ہوتے ہیں۔ اور ایسے فقراء جو ہے نا، ان کے حوالے سے ہمارے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں فتح الغیب میں کہ ان کی صحبت کو لازم پکڑو، connected yourself with them. Why? الفقراء جلساء الرحمن یوم القیامہ، ایسے فقراء قیامت کے دن رحمان کے ہم نشی ہوں گے۔ تو اس کو فقر کہتے ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ کہ وہ تم کو فقر کی تعلیم دیں گے، یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو شعیب مدین نے حضرت ابو صالح مغربی سے کہا۔
حضرت ابو صالح کہتے ہیں میں بغداد گیا، جب حضور پر نور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، میں نے اس ہیبت و جلال کا بندہ پہلے نہ دیکھا، ایسا رعب، ایسی ہیبت اور ایسا جلال کہ میری نگاہوں نے پہلے ایسی ہستی کبھی نہ دیکھی تھی۔ سبحان اللہ، سوچو نا ہے، آج ہم کسی بڑی شخصیت کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سرکار حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے۔ پہلی نظر جب میں مرید بننے گیا تھا پیٹلاٹ میں، آج سے کئی سالوں کا واقعہ ہے، تو ایک نظر دیکھ کر فوراً دل میں یہ بات گویا ڈال دی گئی تھی کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو، اسی میں نجات ہے۔ یوں محسوس ہوا تھا مجھے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو اسی میں کامیابی ہے۔ تو ہم ان کو دیکھ لیں تو ہمارے دل کی یہ کیفیت بن جائے جس نے اپنی اوپن آئیز کے ذریعے غوث پاک کو دیکھا ہو، غوث پاک کو جس نے دیکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے مجھ کو 120 دن 3 چلے خلوت میں بٹھایا، 120 days۔ پھر میرے پاس تشریف لائے اور قبلہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ابو صالح ادھر کو دیکھ، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ میں نے عرض کی حضور کعبہ معظمہ نظر آتا ہے۔ سارے حجابات اٹھا لیے گئے۔ ہم چونکہ مادی دنیا میں رہتے ہیں، آج کرامات جو ہے اس کو بیان نہیں کیا جائے تو کچھ حضرات یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ مولانا کچھ ایسی باتیں کرو یار کہ جو دماغ میں آئے۔ ہم نے کہا کہ کیا کریں، کرامت کہتے ہی اسے ہے جو عام انسانوں کی عقل میں نہ آئے۔ اب یہ تو ہماری مجبوری ہے، کیونکہ عام انسانوں کی عقل میں اگر وہ آ جائے تو پھر کرامت رہی کہاں؟ کرامت ہے ہی وہ جو عام انسانوں کی عقل میں نہ آئے۔ تو چونکہ ہم روحانیت سے بہت دور بڑی مادی دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں ہمیں بعید نظر آتی ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بابرکت میں جو بیٹھے اور انہوں نے جو فیوز و برکات اس منبع سے حاصل کیے وہ تو وہی جانتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ نظر آتا ہے، پھر مغرب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ادھر کو دیکھ، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیر ابو مدین نظر آتے ہیں۔ سارے حجابات اٹھا دیے گئے اور پھر فرماتے ہیں غوث پاک کہ بتا کدھر جانا چاہتا ہے، کعبہ کو جانا چاہتا ہے یا اپنے پیر کے پاس جانا چاہتا ہے؟ یہ پیر بڑے کامل ہوتے تھے۔ تو مرید حضرت ابو صالح مغربی کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے پیر کے پاس جانا چاہتا ہوں، کیونکہ کعبے کی عظمتوں کو بھی پیر کے وسیلے سے سمجھا ہے، اور اگر اس چیز کو سمجھنا ہے تو حضرت عثمان غنی سے سمجھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار سے بات چیت کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے تھے تو آپ سے کافروں نے یہ کہا تھا قریش کے کہ آپ اگر چاہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کے نبی کو اور نبی کے اصحاب کو اس وقت طواف کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان کے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے، مطاف موجود ہے، آب زمزم موجود ہے، صفا مروہ موجود ہے، عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، ساری برکتیں، رحمتیں، فیوز و برکات وہاں موجود ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی طواف نہ کروں گا جب تک رسول اللہ اس کا طواف نہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو طواف کرنا ہے، یہ سمجھایا کس نے ہے؟ رسول اللہ نے سمجھایا ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت سمجھائی کس نے ہے؟ وہ رسول اللہ نے سمجھائی ہے۔ تو یہ سچے عاشق ہوتے تھے جو ہر چیز وسیلے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ پیر کے پاس جانا ہے۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ مجھے ایک قدم میں جانا چاہتے ہو یا جس طرح آئے تھے ویسے جانا چاہتے ہو؟ حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ جیسے آیا تھا ویسے حضرت ایک قدم میں نہیں جانا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہی افضل ہے، منزلیں دھیرے دھیرے یوں ہی حاصل ہوتی ہیں۔ ایک طرف سیدھے پہنچنا چاہو گے تو راستے میں گر جاؤ گے۔ سمجھ رہے؟ کچھ حضرات ہوتے ہیں نا، نئے نئے نمازی بنتے ہیں اور پھر تنقیدیں تو سالوں سے جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس پہ، ارے بھائی ابھی تو نماز پڑھنا شروع کیے ہو اور ابھی سے مصلی امامت پہ آگے، ابھی وہاں پچھلی صف پہ ٹھہرو نا، ابھی تو بہت کچھ آگے دیکھنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟
ابھی تو نئے نمازی بنے اور امام صاحب کو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے. ارے میرے بھائی ابھی پچھلی صف میں رہو، ابھی تو پہلی صف پہنچتے پہنچتے کتنی صفیں پار کر دی ہیں اور پھر جا کر کے مصلی امامت پہ آنا ہے. یہ بہت دور، ہنوز دلی دور است. تو حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی افضل ہے، مقامات یوں ہی حاصل ہوتے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو صالح، اگر تو فقر چاہے تو ہرگز اس تک بغیر زینا کے نہ پہنچے گا اسٹیپ کے، اور اس کا پہلا اسٹیپ توحید ہے. اور توحید یہ نہیں ہے صرف کہ اللہ ایک ہے اس کو زبان سے کہہ دیا جائے. توحید کا مدار یہ ہے کہ عین السر کے ساتھ دل سے ہر خطرہ مٹا دے اور لوح دل بالکل پاک صاف کر لے، اور جو کچھ ہو سمجھ کے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جس میں مبتلا ہو سمجھ کے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اس کو حقیقی توحید کہتے ہیں. توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ verbally you just utter la ilaha illallah and that's finished. No, there is much more in depth about توحید. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو صالح مغربی کہ حضرت آپ نے یہ کہا کہ میرے دل کو میں پاک صاف کر لوں، لیکن مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ اگر ہوتی تو میرے پیر یہاں کیوں بھیجتے؟ ارشاد فرماتے ہیں حضور اپنی مدد سے میرے دل کو پاک کر دے، کیونکہ جب پاک ابھی ہوا نہیں ہے تبھی تو میرے شیخ نے یہاں بھیجا ہے، اور اب یہاں سے کہیں اور جانا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو کچھ ہے، جو کچھ ملنا ہے وہ اسی در سے ملنا ہے. تو بھلا سمندر کے پاس آ کر کے دریا کے پاس جانا چاہے گا کون؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ہی اپنی مدد سے یہ صفت مجھ کو عطا فرمائیں. یہ سن کر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نگاہ کرم حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ مجھ پر فرمائی. ارادوں کی تمام کششیں میرے دل سے ایسی مٹ گئی جیسے دن کے آنے سے رات کی اندھیری ختم ہو جاتی ہے، اور میں آج تک حضور کی اسی ایک نگاہ سے میں کام چلا رہا ہوں. That one gaze, spiritual نظر of سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. Even today I am benefiting from this gaze. حضرت ابو صالح یہ ارشاد فرماتے ہیں. اور بہجت الاسرار شریف میں ایک قاری کا واقعہ لکھا ہوا. بہجت الاسرار غوث پاک کی شان میں جتنی کتابیں لکھی گئی ان میں سب سے معتبر کتاب ہے. اس قاری کی شان میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں 7 قرأتوں کے ساتھ 6 مہینے کی مدت میں پورا حافظ قرآن ہو گیا. کتنے؟ 6 مہینے کی مدت میں 7 قرأتوں کے ساتھ میں نے قرآن کے اسرار و رموز کے اندر تبحر علمی حاصل کر لیا. لیکن ابھی بھی دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے تھے. کسی نے کہا کہ اگر دل کو شکوک و شبہات سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دینا ہے تو جاؤ نا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس. ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور ایک نظر حضرت نے میرے اوپر ایسی ڈالی کہ ایک نظر سے آج تک دل میں ایمانیات کے حوالے سے کبھی کوئی شک و شبہ آیا ہی نہیں. کبھی کوئی شک و شبہ دل میں ایمانیات کے حوالے سے. اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کا نام آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ یہ سہروردی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، اور آپ سے سہروردی سلسلے کو جو ہے وہ عروج اور شہرت حاصل ہوئی ہے. تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ میرے چچا مجھے منطق و فلسفہ اور علم کلام کی کتابیں پڑھنے سے روکا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ منطق و فلسفہ اور علم کلام میں ایسی بہت ساری ابحاث آتی ہے کہ جس سے بندے کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. A person could be atheist. A person could deny the existence of God. بندے کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. میرے چچا مجھے اکثر منع کرتے، لیکن چونکہ ان کتابوں کے پڑھنے کا میں شوقین ہو چکا تھا، اور بندہ جب کسی چیز کا شوقین بن جاتا ہے تو پھر وہ چیز اس سے چھوڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ارے بھائی کسی الکوہلک سے پوچھو کہ الکوہل چھوڑنا کتنا مشکل ہے.
کسی غیبت چغل خوری کرنے والے سے پوچھو کہ غیبت چغل خوری چھوڑنا یہ کتنا مشکل کام ہے اس کے لیے. وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ نہ کرو لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی نیچرلی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے بس اس کے پاس بیچارے کے پاس اس کے ذہن میں آتی ہے, اور جب ذہن میں آتی ہے تو زبان پہ بھی آتا ہے. حالانکہ وہ بیچارہ کبھی چاہتا نہیں ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ let me try my best to avoid this, but because he is addicted so much to this now, he could not stop. Wherever he goes, even in the house of Allah, he is stopped backbiting. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ اس کی فطرت ثانیہ بن گئی, یہ اس کی فطرت ثانیہ بن گئی. تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ میں علم کلام میں اتنا مشغول تھا اور اس کی اتنی کتابیں میں نے پڑھ لی تھی کہ اس کا شوق میرے ذہن و فکر سے جاتا نہیں تھا. میرے ماموں کے سمجھانے پر جب میں نہیں سمجھا تو میں نے سوچا کہ چلو, میرے ماموں نے کہا کہ چلو تم کو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس لے چلتے ہیں, وہی تمہاری کچھ دوا کر سکتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا جب ہم خلاصہ نکالتے ہیں تو سرکار بغداد نے 33 ایئرز درس و تدریس کی ہے اور 40 سال آپ نے واعظ و خطابت کیا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی درسگاہ سے صرف ظاہری علماء پیدا نہیں فرماتے بلکہ آپ کی درسگاہ سے نکلنے والے اپنے وقت کے بڑے ولی بھی ہوتے تھے. اور غوث پاک کے مریدین بالواسطہ بلا واسطہ اور شاگردین, انہوں نے پوری دنیا کے نظام کو بدل کر کے رکھ دیا, پوری دنیا کے نظام کو بدل کر کے رکھ دیا. زبدۃ الاثار میں حضرت شیخ محقق نے اس کو تاریخ کے تناظر میں لکھا ہے. وقت میرے پاس ہے نہیں کہ میں اس گفتگو کی فہرست میں اتروں, کیونکہ میں اپنی دروس میں یہ باتیں بیان کرتا رہتا ہوں, لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک شعر میں سمجھا دیا ہے. کہتے ہیں کہ مزرعی چشت و بخارا عراق و اجمیر, چاہے وہ سرزمین چشت ہو, بخارا ہو, عراق ہو, اجمیر ہو, جہاں جاؤ سرکار بغداد ہی کی خدمات کی دھوم تمہیں ملے گی. مزرعی چشت و بخارا عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا, اور کس سلسلے میں آیا نہیں فیض تیرا. کوئی سلسلہ ہے جس سلسلے میں سرکار بغداد کا فیض نہ پہنچا ہو؟ اور ہمارے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سلسلے قادریہ والوں کو خوش ہو جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم تنہائی میں بیٹھو گے اور مدد طلب کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا شیخ جو ہے وہ فیض سے خالی ہو, اس کا شیخ فیض سے خالی ہو, اس کا شیخ فیض سے خالی ہو, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں آگے بیٹھے ہوئے سرکار بغداد فیض سے خالی ہو. کہیں سے نہ ملا وہاں سے ضرور ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, آپ کا فیضان, آپ کی خدمات بڑی مشہور ہے, اور آپ کے شاگردین اور آپ کی بارگاہ سے جو حضرات نکلے فیض یافتگان, انہوں نے پوری دنیا کے نظام کو بدل کر کے رکھ دیا. حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ روحانی تصرفات عطا فرمائے تھے کہ آپ کی نگاہ جس پر پڑتی وہ جھٹ پٹ میں ولی بن جاتا. اچھا, ایسی بات جب ہم کرتے ہیں نا تو بدعقیدہ مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی نگاہ پڑ جائے اور وہ ولی بن جائے. ارے ہم نے کہا بیوقوف, ہم نے یہ کب کہا کہ کسی کی پڑ جائے تو ولی بن جائے؟ ہم نے کہا غوث پاک کی پڑ جائے تو ولی بن جائے. کہاں تیری نظر, کہاں غوث پاک پر. ہم نے یہ کب کہا کہ تیری پڑ جائے کوئی ولی بن جائے, تیری پڑ جائے کوئی وہابی بن جائے, غوث پاک کی پڑ جائے تو ولی بن جائے. کہاں ان کی نظر, کہاں ہماری نظر. یہی تو اسی فرق کو تو نہیں سمجھتا کہ تو نبیوں ولیوں کو عام انسانوں کی فہرست میں لے آیا, جبکہ ان کا مقام رفیع, اس کا اندازہ ہما شما کیا کر سکتے ہیں. میں تفسیر کی روشنی میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی, حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب ان کے مقابلے کے لیے فرعون جادوگر لے کر کے آیا تھا, جادوگروں کی ایک جماعت تھی اور جادوگروں نے اپنے اپنے رسیاں ڈالی اور سب کی سب رسیاں سانپ بن گئی. تو حضرت موسیٰ بتقاضۂ بشریت ڈرنے لگے, خوف کرنے لگے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تخف
ڈر مت، اس کو پکڑ لو، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے نا اس کو پہلے پھینکو، اور جب اس کو پھینکا وہ اژدہا بن گیا، ساری رسیوں کو پل بھر میں نکل گیا۔ جادوگروں نے پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ ہم پر غالب آ جائیں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ غالب آئے تو وہ سب کے سب فرعون کی طرف سے آئے تھے لیکن سجدے میں گرے۔ تفسیروں میں آیا ہے، بالخصوص تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی پہلا سجدہ کیا، اور دونوں القاء کے درمیان کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے رسیاں ڈالنا، اور پھر پل بھر میں قسمت بدلی اور حضرت موسیٰ کی تابعداری میں اللہ کے سامنے سر ڈالنا۔ دونوں القاء کے درمیان فرق سمجھتے ہیں، ایک ہے رسی ڈالنا موسیٰ کے مقابلے کے لیے، اور ایک ہے رب کی عبادت کے خاطر اپنی پیشانی کو زمین پر ڈال دینا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں القاء کے درمیان۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے سر زمین پر رکھا، یہ پہلا سجدہ تھا ایمان لانے کے بعد۔ اچھا، ایمان بھی انہوں نے حالت سجدہ میں قبول کیا۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ سجدے میں انہوں نے یہ کہا، مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے سجدے میں سارے حجابات اٹھا دیے گئے اور انہوں نے جنت میں اپنے ڈیسٹینیشن کو بھی دیکھ لیا۔ تفسیر خازن میں یہ لکھا ہے، دوسری تفاسیر میں بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی نظر جلال کا یہ عالم ہوا کہ ایک نظر نے آپ کو فوراً مقام ولایت تک پہنچا دیا، اور نظروں سے حجابات ایسے اٹھے کہ جنت تک میں اپنے محلات کا مشاہدہ کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اولیاء انبیاء کے پرتو ہی تو ہوتے ہیں، اور سرکار بغداد تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، لیکن میں محمد الرسول اللہ کا ریفلیکشن ہوں۔ تو نظر جلال موسیٰ میں اتنی کرامتیں اور اتنا اعجاز ہو سکتا ہے، تو جس پر نظر مصطفیٰ ہو، جس پر نظر مصطفیٰ ہو، اور غوث پاک تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ آپ کی تجلیات، آپ کے معجزات، بلکہ آپ کو اللہ نے جو جسمانی کمالات عطا فرمائے تھے، اللہ رب العزت نے اس کی جھلکیاں اور تجلیاں مجھے بھی عطا فرمائی، اور یہ باتیں بھی کتابوں میں آتی ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت اور دشمنی یہ سم قاتل ہے، بندے کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکتا، اور جو ان کے قریب آ جائے بغیر توبہ کے مر نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار بغداد کا سچا غلام بنائے۔ ابھی تو آپ کے خطبات میں لکھ کر کے آیا تھا، اس کی کچھ جھلکیاں بھی آپ کے سامنے پیش کرنی تھی کہ غوث پاک نے یہ تو کہہ دیا کہ دل سے دنیا کو دور کر دو، لیکن دل سے دنیا کو دور کیسے کیا جائے، یہ فارمولا کہاں سے لائیں ہم، کیسے کریں، کیونکہ ہم تو مادی انگلینڈ کی دنیا میں رہتے ہیں، تو یہ کہاں سے لائیں۔ حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ دنیا پہلے کسی کو اٹھاتی ہے، آسمان پر لے جا کر زمین پر گراتی ہے، اگر ایسوں کا انجام دیکھ لوگے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ دیکھا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں دنیا جس کو اٹھاتی ہے بلندی پر پہنچاتی ہے، اور پھر پٹکتی ہے زمین پر بھی ٹھکانہ نہیں ملتا۔ اگر تمہیں یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو محبت دنیا کی تم خود دل سے نکال دو گے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ جو دنیا کے پیچھے جتنا بھاگتا ہے دنیا اسے اتنا اپنے پیچھے بھگاتی ہے، اور بھاگ بھاگ کر کے بھی اخیر میں وہ مطمئن نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی ضرورتوں کا دروازہ کھلتا ہے ظاہر سی بات ہے اسے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور بھی بہت سارے
فارمولے سرکار بغداد میں عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ملفوظات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.